امی جان، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں سورۃ الفاتحہ یاد کر لوں گا تو آپ مجھے کہانی سنائیں گی۔ تو کیا آپ نے سورۃ الفاتحہ یاد کر لی؟ جی امی جان۔ شاباش میرے بچے۔ تو آج میں آپ کو حضرت نوح کی کہانی سناؤں گی۔ پھر تو آج بہت مزہ آنے والا ہے، تو امی کہانی شروع کیجیے نا۔ اب آپ نے کہانی غور سے سننی ہے، کیونکہ کہانی کے آخر میں آپ سے کچھ سوال بھی پوچھوں گی۔ جی امی جان۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو ان کو بہت ساری اولاد دی۔ اس طرح دنیا میں لوگ بڑھتے چلے گئے اور آہستہ آہستہ یہ لوگ اللہ کو بھولنے لگ گئے جس نے ان کو پیدا کیا تھا، اور یہ لوگ شیطان کی باتوں میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلوا دیا تھا۔ یہ لوگ شیطان کی باتوں میں آ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے مٹی اور پتھر سے بت بناتے اور پھر انہی بتوں سے مدد مانگنے لگ جاتے۔ کیا یہ مٹی اور پتھر سے بنی ہوئی چیزیں ان لوگوں کی کوئی مدد کر سکتی تھی؟ نہیں نا۔ مگر شیطان یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش تھا اور دل میں سوچتا رہتا، میں تو لوگوں کو اللہ سے بہت دور کر رہا ہوں، اب بہت مزہ آئے گا۔ لیکن اللہ تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ تو نہیں چاہتے کہ اس کے بندے غلط راستے پر چلیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ایک نبی بھیجا۔ امی جان، یہ نبی کون ہوتے ہیں؟ بیٹا، نبی وہ ہوتے ہیں جو لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، ان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کون سے نبی بھیجے؟ میرے بچے، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں کے پاس بھیجا، اور یاد رکھنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے 1000 سال بعد دنیا میں بھیجا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو بہت سمجھاتے کہ اے لوگو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، صرف اللہ کا حکم مانو، وہی کرو جو اللہ کہتے ہیں۔ لیکن لوگ ان کی کوئی بات نہ سنتے اور اپنے بتوں کی پوجا کرتے رہتے۔ حضرت نوح لوگوں کو بار بار سمجھاتے کہ یہ سب چیزیں جو تمہیں دنیا میں نظر آتی ہیں، یہ چاند، تارے، سورج، پہاڑ، پھول پودے، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر تم کیوں اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ یہ بت تو تم نے خود بنائے ہیں، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ لیکن لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے، تم کون ہوتے ہو ہمیں سمجھانے والے؟ تم بھی تو ہماری طرح کے آدمی ہو، ہم کیوں تمہاری بات کا یقین کریں؟ تم کوئی نبی نہیں ہو، تم جھوٹے ہو۔ حضرت نوح نے پھر بھی اپنی کوشش جاری رکھی اور ان لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا مالک ہے، وہی ہم سب کا مالک ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہاں سب لوگ ایک جیسے بھی نہیں تھے۔ کچھ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں پر سوچنا شروع کر دیا اور پھر بت پرستی چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اب دنیا میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ لوگ جو بتوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے اور اللہ کو ماننے لگے تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے
جو ابھی بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت نوح ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بہت سالوں تک اللہ کا پیغام دیتے رہے۔ اب وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں سن کر پریشان ہونے لگے اور ان سے کہتے، نوح، تم بہت سالوں سے ہم سے جھوٹ بول رہے ہو۔ اب اگر تم نے ہمیں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی تو ہم تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ لوگ تو اب بہت نافرمان ہو گئے ہیں اور ہماری جانوں کے دشمن بن گئے ہیں۔ یا اللہ، آپ ہی ان ظالم لوگوں سے ہم سب ایمان والوں کو بچا لیں۔ جب حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے حضرت نوح سے کہا کہ نوح، آپ ایک کشتی تیار کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق جنگل کے درختوں کی مدد سے ایک بہت بڑی کشتی تیار کرنا شروع کر دی۔ یاد رکھیے، اس سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی کشتی نہیں بنائی تھی اور نہ ہی کبھی کشتی دیکھی تھی۔ جب وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے، کیونکہ وہاں دور دور تک کوئی بھی دریا یا سمندر نہیں تھا۔ اب جب کشتی تیار ہو گئی تو ایک دن آسمان سے بارش شروع ہو گئی اور زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کو کشتی میں بٹھا لو اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ سب لوگوں کو جو مسلمان ہوئے تھے اور سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا۔ اب ایک طرف آسمان سے تیز بارش برس رہی تھی اور دوسری طرف زمین کے اندر سے بھی پانی نکل رہا تھا۔ پانی مسلسل اوپر کی طرف ہی چڑھتا جا رہا تھا۔ تیز بارش اور زمین کے پانی کی وجہ سے ہر طرف سمندر ہی سمندر نظر آ رہا تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ بارش اور زمین کا پانی تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت نوح تو صحیح کہہ رہے تھے، واقعی اللہ کا عذاب آ گیا۔ اب وہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے اور اونچے اونچے پہاڑوں پر چڑھنے لگے تاکہ پانی ان تک نہ پہنچ سکے۔ مگر اللہ کی بات نہ ماننے والوں کو آج سزا ملنی تھی، اور آخر پانی اتنا اوپر ہو گیا کہ پہاڑوں تک پہنچ گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا تو کشتی اللہ کے حکم سے پانی میں چل پڑی۔ اس طرح وہ تمام لوگ اور جانور جو کشتی میں سوار تھے بچ گئے، اور باقی تمام لوگ جو اللہ پر یقین نہیں لائے تھے سب کے سب پانی میں ڈوب گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی پی جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دے، اور اس طرح سے زمین سے پانی خشک ہو گیا۔ تمام کافر لوگ ختم ہو گئے اور صرف حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں موجود لوگ اور جانور بچ گئے۔ سبحان اللہ، کتنی دلچسپ کہانی تھی۔ امی جان، اب آپ بے شک مجھ سے سوال پوچھیے۔ تو بتائیے، دنیا میں سب سے پہلی کشتی کس نے بنائی تھی؟ دنیا میں سب سے پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ شاباش میرے بچے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا حکم دیا تھا؟ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ شاباش۔ اب بتائیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی کیسے تھی؟ حضرت نوح نے جنگل کے درختوں کی مدد سے کشتی بنائی تھی۔
माशाअल्लाह। प्यारे बच्चे, क्या आपको ये बात मालूम है कि अल्लाह की बात ना मानने वाले लोगों को क्या सज़ा मिली थी? जी अम्मी जान, अल्लाह की बात ना मानने वाले सब लोग पानी में डूबकर मर गए थे। अम्मी जान, एक बात समझ नहीं आई, हज़रत नूह की कश्ती रुकी कहाँ थी? हज़रत नूह की कश्ती एक पहाड़ जूदी पर आकर रुकी। शुक्रिया अम्मी जान।